بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محبوب پاک نے کیا دنیا والوں کو سمجھایا، اپنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو۔ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کیا جائے گا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ پیارے محبوب نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے ایک بات سمجھائی ہے، اگر کوئی میرا پیارا بھائی، ناظرین، سامعین میری بات کو سن رہے ہیں تو سیکھیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں وزنی معاملات اپنے پاس رکھوں۔ سب سے بھاری اور قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ کی جنت میں بھاری عمل کون سا ہے؟ بندے کا اعلیٰ اخلاق ہے۔ کیا ہے؟ جس کا خلق ہے اس کا ملک ہے۔ اخلاق کا پتہ تو فیملی والے بتاتے ہیں نا۔ ہمارے بابا جی کو کیسے طبیعت ہے؟ وہ کہتے ہیں بابا کو بلڈ پریشر ہے بہت زیادہ۔ خیال کرنا، اللہ کے بندو اخلاق ہونا چاہیے نا۔ جس دا خلق ہے اس دا ملک ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنے خلق کو اچھا بناؤ۔ محبوب کریم رحمت دو عالم نے فرمایا کل والوزن یومئذ الحق، ترازو میں اعمال کا تلنا سچ حق ہے، لیکن سب سے بھاری عمل بندے کا اعلیٰ اخلاق ہے۔ وہ کیسا خلق ہوتا ہے؟
ایک آنے والا آیا محبوب کریم کی گریبان میں اللہ اکبر ہاتھ ڈال کر کہتا ہے میرا قرضہ واپس کرو۔ محبوب نے مسکرا کر کہا ہمارے محسن آپ پہلے آ گئے ہیں ٹائم سے، وعدے سے، چلو بھائی واپس کر دو۔ اس کے جانور سے بہتر جانور اس کو واپس کر دیا۔ اب ہوا یہ جس پیغمبر کو اللہ اکبر ہم اللہ کے فضل سے ایڈیل شخصیت سمجھتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ پیغمبر دیکھو کہتا ہے اس کو اس کے جانور سے بہتر جانور واپس کر دو۔ جب جانور واپس ہوا رحمت دو عالم نے اپنے محسن کو واپس کیا تو پھر فرمانے لگے میرے یارو دیندارو دین دی بہارو، تم سب میں سب سے اچھا وہ ہے جو لین دین میں قرضے کی ادائیگی میں اچھا ہو۔ ہمارے حالات کیا ہے؟ یہ تو ہماری بہن کو پوچھو جو عید والے دن رو رہی ہوتی ہے، بیٹی سے پوچھو حاجی صاحب کو رو رہی ہے، ماں سے پوچھو بیٹے کو رو رہی ہے۔ عید آ رہی ہے ہم نے تلافی نہیں کی تو اللہ نے ہماری معافی نہیں کرنی۔ جلدی کرو دنیا کی معذرت معافی مانگنے والوں، اپنے رشتہ داروں سے جا کر معذرت کر لو۔ لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلا۔ اصل تو صلہ رحمی کرنے والا ایسا آدمی ہوتا ہے جس کو توڑ توڑ کر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دھکے دیتے ہیں، کبھی جیل دکھاتے ہیں، کبھی تھانے لے جاتے ہیں، کبھی گھسیٹتے رہتے ہیں، کبھی لڑتے ہیں، کبھی جھگڑتے ہیں، پر وہ کیا کہتا ہے میں توڑ نہیں سکتا، پھر وہ جوڑنے والا بن جاتا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، رشتہ داری کو جوڑو گے تو اللہ تمہیں جوڑ دے گا، رشتہ داری کو توڑو گے تو اللہ تمہیں بھی توڑ دے گا۔ آج ہم جتنے لوگ ہیں کبھی دیکھا ہے کوئی کچہری میں پھنسا ہوا ہے، کوئی تھانے میں، کوئی بیماری میں، کوئی ہسپتال میں، سال کا حساب لگایا ہے کتنی پیسے کچہری کھا گئی ہے، کتنی ہسپتال، کتنی میڈیکل، اور کتنی ہمارے بل زیادہ آئے ہیں، اور کتنی ہمارے تھانے پہ پیسے لگے ہیں، کتنی گرام جرمانے، حساب تو لگاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ ایک میرا عنوان ہے، آپ نیٹ پہ لکھا کریں قاری عبدالرحیم کلیم، تو عنوان ہے قصور ہوتے ہیں ضرور اپنے، اس طرح تو قدرت سزا نہیں کرتی، بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ کے فضل سے 40 سال سے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک اس سے بھی بڑا عنوان میں نے 2 گھنٹے میں آپ کو سنایا ہے، آپ لکھیں قاری عبدالرحیم کلیم، اور ابھی نکلے گا وہ عنوان۔ وہ کیا ہے کہ جس کے ساتھ جنازے ایک ہوں اس کے ساتھ تنازع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا جنازے ان کے جنازے میں نہ جاؤ یا پھر تنازع نہ کرو۔ عید کے دن ملتے نہیں ہو، جنازے میں آگے آگے پہنچ جاتے ہو، پوچھتے ہو صفیں کتنی ہیں۔ ہمارے سیاسی لیڈروں کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے، انہیں اپنے آپ کو شو کرنا ہوتا ہے نا، آپ جنازہ تو پڑھا نہیں سکتے، وہ پہلے آگے کہیں گے ہاں بھائی صفیں کتنی ہیں، 7 ہے کتنی، حالانکہ یہ مسئلہ بھی نہیں ہے بھائی، شو یہ کرنا ہے کہ میں آیا ہوا ہوں۔ بھئی عید کے دن تو کہاں تھا؟ اس کی میت پہ تو آیا ہے، اس کو عید کے تو سلام نہیں کیا۔ رحمت دو عالم نے فرمایا 2 مسلمان آپس میں ایسے مصافحہ کرتے ہیں، دونوں ہاتھ ملانے والوں کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اب کوئی ہمارے سے پوچھے یا ہمارے پڑوسی سے، رشتہ داروں سے، برادری والوں سے، جنازے میں تو دوڑ کر پہلی صف میں، تو خوشی میں تم کہاں تھے؟ عید میں کہاں تھے؟ سحری افطاری ہوتی رہی، بڑی دعوتیں ہوتی رہی، بڑی پارٹی ہوتی رہی، افطار پارٹی، تم کہاں تھے؟ تم نے تو ایک دوسرے کو یاد نہیں کیا۔
اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اتھا تول دے وچ چنگ چنگ تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہوسی، کوئی ہوسی اپنے فکر دے وچ، کوئی اپنے آپ خوار ہوسی، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھریا بازار ہوسی، جڑا اتھے تول دے وچ گھٹ پوسی، کلیم ہر کوئی اس ویلے دیونے دار ہوسی۔ والذین یصلون ما امر اللہ، یہ کہتا ہے میں اس لیے صلہ رحمی کرتا ہوں، ما امر اللہ، میرے اللہ کا امر، اللہ کا آرڈر، اللہ کا فرمان ہے، دنیا والوں کو سکھایا سمجھایا پڑھایا جا رہا ہے کہ اور دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، ڈرو اللہ سے، کہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے حساب لیا، اگر وہ انسان ہے تو فرشتے تم بھی نہیں ہو، اس کی غلطیاں سامنے ہیں، اپنی غلطیاں چھپا کر رکھتے ہو۔ اس مالک سے تو پوچھو جس نے دنیا میں سمجھایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ آپ اپنے پیارے کلام میں یہ بتا رہا ہے سچے مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں دشمن کو بھی جگری دوست بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اچھا بھی دشمنوں کو دوست بنانے کی کوئی ایک مثال ہمیں یاد ہونی چاہیے نا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، فرمایا پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے سیدنا یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ جو ہے یہ بہت نشانیاں لاتا ہے۔ آخری بات سمجھ لیں، بہت بڑی نشانی ہے۔ کیسے نشانی ہے؟ دھوکے کے ساتھ اپنے بھائیوں کو اٹھایا، بھائیوں نے بھائی کو اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا۔ اچھا کنویں میں پھینکنے والے یہ سارے لوگ داڑھیوں والے تھے، کون تھے؟ سنت کے مطابق لباس والے تھے، یہ سارے دیندار تھے، ایک بھی مشرک نہیں تھا۔ کنویں میں پھینکنے والا ایک بھی بدعتی آدمی نہیں تھا۔ کون تھے یہ؟ سچے موحد تھے، کڑک آدمی تھے، پیغمبر کے شاگرد، پیغمبر کے صحابی، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے، پیغمبر کے پرپوتے، کریم ابن الکریم ابن الکریم۔ لیکن انہوں نے غلطی کی، انسان تھے نا، حسد میں آ گیا۔ پھر حال یہ ہوا جب سے ان کی غلطی ہوئی اس دن سے ان کے گھر کا آٹا ختم ہو گیا، گندم ختم ہو گئی۔ قصور ہوں دن ضرور اپنے ایویں تے قدرت سزا نہیں دین دی۔ قدرت سزا کیوں دے رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اپنے قصور ہے۔ جب سے انہوں نے بھائی کو کنویں میں ڈالا اس دن سے آٹا ختم ہو گیا۔
تو ہم نے بھی جب سے بہن کا حق کھایا، بھائی کا کھایا، پڑوسی کا کھایا، آپ کی بات نہیں، میں ڈیرہ غازی خان والوں کی بات سنا رہا ہوں. کیوں بھائی؟ جب سے ہم نے اپنوں کے حق کھائے، فراڈ کیے، دھوکے کیے، قرضے لے کر واپس نہیں کیے، اس دن سے ہمارے گھر میں بھی راشن پورا نہیں ہے، دوائی پوری نہیں ہے، بل بجلی نہیں ہے، بھیک مانگ رہے ہیں، موبائل کا لوڈ نہیں ہے. بڑا بڑا چودھری میاں کہے گا، چھوٹے کھوکھے والی دکان والے کو بول دے گا، ایک چھوٹی کنٹین والے کو، اوے پیسے بھیج، 100 روپے دا ایزی پیسہ بھیج دے، او لوڈ بھیج دے، جیز کیش او بھیج دے، میرے بیلنس ختم ہے. بندہ پندہ پیا ہے. اجرے جتنے لوگ مانگ رہے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ قرضہ لینا یاد ہے، دینا. اب دیکھو یہ قصور اپنا ہے، بے برکتی کی وجہ اپنی ہے. پھر انہوں نے مانگنا شروع کیا، مانگتے 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 سال گزر گئے. ادھر سے جس کو اللہ نے نیک نصیب جنا دے ہوندے بن ویندے نیک سبب، ادھر سے اللہ نے ایسے سبب بنائے، کنویں سے نکال کر، اللہ اکبر، بادشاہ کی حویلی سے نکال کر، جیل سے نکال کر اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث. اب مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے، فرما کیا رہا ہے؟ آتیتنی من الملک، تیرا بے شمار احسان الہا، مینوں ہور تاں کچھ نہیں سجدا، جس دیوے نو اللہ آپ جگاوے، او تا کہیں تو نہیں بھی پوچھدا. میں واز کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو سمجھ لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ اللہ. سنو بھائیوں، ایک میں اس طرح بھی عنوان میں نے بیان کیا ہے، کوئی لٹ ونجے، کٹ ونجے، یا کوئی اللہ اکبر کھس ونجے، چاہ ونجے، مار ونجے، اللہ اکبر، جیسے بھی دنیا میں تکلیفیں دے، لیکن دیکھو سب کو دینے والا کون ہے؟ بتاؤ بھائی. جب اللہ دیتا ہے تو مظلوموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اب ان کو کیا پتا، یہ سارے ایک ایک لاٹھی ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ میں تھیلا ہے، سفید ریش ہیں. کہتے ہیں دے دے سخیا رائے خدا، او سخیا اسی سید تیرے در تے آئے ہیں، بادشاہ گندم سنو چوکھی دیویں، زیادہ دیویں. اللہ اکبر. بھیک مانگ رہے ہیں پیغمبر کے بیٹے، جبکہ سادات پہ اللہ نے صدقہ بھی حرام کر دیا. قصور جو ہے اپنے، سادات بھیک مانگ رہے ہیں تو آپ کون ہیں؟ ہماری ناکامی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے بھائی کا حق کھاتے ہیں، بہن کا حق کھاتے ہیں، پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، پھر اللہ کے ہاں سے غضب آتا ہے، پھٹکار آتی ہے. خلاصہ بیان کرتا ہوں، ابھی اللہ اکبر تفصیل سے باز کا ٹائم نہیں ہے. آتیتنی من الملک، اللہ تیرا بے شمار احسان الہا، مینوں ہور تا کچھ نہیں سجدا، جس دیوے نو اللہ آپ جگاوے، وہ تک کہیں تو نہیں بھی بجھدا. جب اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اب یہ سارے پہنچے ہیں سفید ریش. جب کنویں میں ڈالا تھا یہ کالے سیاہ بال تھے، جب بھائی کے پاس مانگنے گئے تو سفید تھے. اتنی عرصہ یہ دھکے کھاتے رہے، سزا تو ملی ہے نا.
اب جا کر بھائی کو کہتے بادشاہ انت یوسف قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں۔ اب کئی سالوں کے بعد چوری پکڑی گئی۔ دیکھے ایک بھائی کی دکان ہے 12 فٹ، حاجی صاحب کی دکان ہے 14 فٹ، ہیں دونوں بھائی۔ اب حاجی صاحب جب مرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہماری تو 22-14 فٹ ہے، وہ کہتے ہیں وہ باقیوں کی تو 12-12 فٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں حاجی صاحب کی اپنی قابلیت ہے، خریدی وریدی نہیں ہے، ایسے چھین لی ہے کسی سے۔ 2 فٹ کا مسئلہ ہے، 1 انچ کا مسئلہ ہے، مرنے کے بعد بھید کھلتا ہے اس کی 12 فٹ 2 فٹ اضافی ویسے ہے کسی کی ہے۔ اب حساب تو دینا ہوگا لیکن شرمندگی ہوتی ہے۔ بیٹے کہتے ہیں کاش ہمارا بابا اس طرح کی چوری نہ کرتا، ہمارے نام اللہ اکبر خراب ہو رہے ہیں، ہم تو دے تو 12 فٹ رہے ہیں، 2 فٹ کی قیمت بھی تو اللہ اکبر لے رہے ہیں، لیکن انتقال میں نہیں آ رہی، رجسٹری میں نہیں آ رہی، فوٹنگ میں نہیں آ رہی۔ اب دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے بابا جی سارے سادات پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہاں چوری پکڑی گئی۔ آنا یوسف، جب اس نے کہا آنا یوسف تو ان کے پاؤں کے نیچے سے اللہ اکبر یہ ساری کی ساری بات نکل گئی۔ اچھا بندے کی زندگی دیکھو، 2 باتیں میں بیان کرتا ہوں۔ ایک دن مرکز توحید میں عصر کے بعد نا بچے مجھے کہنے لگے استاد جی کوئی نئی بال لے کر دو، بال کہہ رہے تھے، میں نے ان کو بال لے کر دی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا وہ ساری ٹیم جو ہے وہ سارے وہ تو کھیل نہیں رہے، وہ ادھر آ گئے۔ میں نے کہا برخوردار آپ کھیلتے نہیں ہیں، غور کرنا تھا۔ کہنے لگے استاد جی جیری بال آئی نا ان دی ہوا نکل گئی۔ کیا ہو گیا؟ وہ بندہ بڑا چودھری میاں راجہ خان کھیلدا پیا ہے، کچہری تھانے دوڑا، ایک دن ہی دی ہوا نکل جاندی ہے، کرونا پھڑ لیندے۔ کی کہتے ایویں ہوندا ہے کیوں نہ اپنے بھی چھڈ گئے، جڑا دوسرے دے رقبے نہ چھڑدا ہے، جڑا دکاناں مکاناں نہ چھڑدا ہے، جڑا جائیداداں واپس نہ کردا ہے، ان دی اپنی ہوا نکل گئی۔ کی ہو گئی؟ سیٹھ اکرم 3 دیاڑے ہسپتال وچ رکھا ریاض ہوندی اولاد، سراب سائیکل فیکٹری والے دی اولاد، او جاندے ہی نہ بابے دے قریب جو انہوں کرونا ہے۔ ایسا تو نہیں، دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں آؤ بندے کی زندگی ہے اس طرح، تذہب ریحکم، جب بندے کا روب ختم ہوتا ہے، ہوا ختم ہوتی ہے، روح نکلتی ہے، جیل جند نکلن تے آسی رب جبار دی چڑشا پھانسی، جیل جند نکلن تے آسی رب جبار دی چڑشا پھانسی، ماں کم نہ آسی مات ماسی، رل مل کرے سن دھاڑ پکار، جیل وقت تو مردہ تھی سے پٹڑے تے چڑھ کر پیا دھملی سے، مر گئے فلانا میت سڑی سے، کھٹڑے کچھے سے نیوارو وار، چاکاری تھاؤں قبرستان نے سن، قبر کھٹے رل قبر کھٹے سن، پیو بھرا سب رل پورے سن، مٹی دا چلے سن امبار، چاکر اٹھائیں گرز موٹے، کیا کر رہے؟ بڑے بڑے سوٹے لاٹھیے بڑی بڑی، اللہ اکبر، گرز اٹھا کر آئے، چاکر اٹھائیں گرز موٹے، پوچھن سوال چھوٹے موٹے، سب پیا سن سے کھرے کھوٹے، نہ کوئی ہوشا اہلدار، جے کرتا ہے اتھے ود گھٹ ڈسنا، انہوں جاوت تے کچھ دسنا، پسن کتے تیڑا نسنا، ناز کریں دا ہمیں ہزار،
بدگن سمان تھی گنتیار اے ملک فنا دائی جلنی ہویا ای جگتے تو خوشیاں کریں دی ڈھول جمع میں ناچ کریں دی اللہ اکبر بھانگت چرس دے زور چلیں دی اپنا مان تران دکھیں دی اپنی رادی دی جیسے بار بدگن سمان ان تھی گنتیار اے ملک فنا دائی جلنی ہو یار اللہ پاک نے عارضی زندگی بنائی ہے ایک دن انصاف کا فیصلہ بھی لگے گا دنیا والوں کو سمجھایا سکھایا پڑھایا جا رہا ہے وہ لوگوں انصاف کرو اعدلوا بین اولادکم اعدلوا بین ابنائکم اعدلوا واقربوا للتقوى وآت ذا القربى حقه ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اللہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے آگے اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب دینا ہے اولاد کا حساب بھائیوں کا حساب بچوں کا کلکم راع وکلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ ہر چھوٹے کے بارے میں بڑے سے حساب ہوگا اور ہمیں کوئی فکر نہیں اللہ پھر کیا ہوتا ہے فرمایا یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی کمزور پڑ گئے تو کھڑے ہوئے اعلان کر دیا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین جاؤ بھائیوں میں نے تمہیں معاف کیا ہے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں آؤ دیکھ لو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے حسن سلوک رکھ دے بندوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے کس کے لیے خدمت میں عظمت ہے ماں باپ کی خدمت کرو رسول کی اطاعت کرو من لم یرحم صغیرنا چھوٹوں پہ رحم کرو ولم یوقر کبیرنا بڑوں کا احترام کرو اچھا بھئی لڑائی تو بہنوئی سے ہے بھانجوں کا کیا قصور ہے عید کے دن ان کو تو عید دی نہیں ہے تم نے بہن کو بھی نہیں دی لڑائی داماد کی ہے بیٹی کا کیا قصور ہے وہ نوازے بیچارے روتے رہے نانا ابو گھر میں بیٹھے رہے ماموں نے کہا ہمارے سے مکان چھینتی ہے افسوس ہے لڑائی تو ہے کزن سے اس کے بچوں کی تو کوئی قصور نہیں وہ تو معصوم ہے نا عید آ رہی ہے میں سب بھائیوں کو مشورہ دے رہا ہوں ہم سب نے ایک دن چلے جانا ہے پتہ نہیں آئندہ اس دن ہم ہوں گے یا نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے کتنی بھائی 27 کی رات گزشتہ سال زندہ تھے وہ شہری افطاری میں ہمارے پیش ہوتے تھے کتنی بزرگ خوش ہوتے تھے افطاری شہری میں آتے تھے کتنی بہنیں کھانا پکاتی تھی آج فیملیوں میں دیکھو تو صحیح 2 سال میں کتنی تیزی سے موت آئی ہے اللہ کے بندو جلدی کرو میرا عنوان یہ ہے بہت بڑا عنوان ہے اور 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے میں صرف ایک بات آپ کو سنا رہا ہوں معافی اس کو ملے گی جس نے تلافی کرائی معافی کس کو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب کوئی تمہیں مشورہ دے بھائی صلہ رحمی کر لو عزت تیری ہے شان تیری ہے بندہ ماڈرن بن گیا کہتے میں یہ میرے میرٹ کے نہیں ہیں یہ پینڈو لوگ ہیں یقین کرے ایک میرا دوست اور بڑے بات سننے والا بڑا میرے چاہنے والا کراچی ڈیفنس میں اس نے کوٹھی لے لی
مجھے کہا قاری صاحب میری کوٹھی میں آؤ بیان کرو. میں نے بیان کیا. میں نے کہا یار وہ جو گوٹ والے سندھی تھا وہ گوٹ والے کہتے ہیں وہ میرٹ کے لوگ نہیں ہیں. کچھ دنوں کے بعد میں نے ان کے بچوں کو فون کیا. وہ کہنے لگے انکل ہمارے ابو تو کرونا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اچھا میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابو کا جنازہ سامنے والی مسجد میں ہم لے گئے, کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا یہ جنازہ کس کا ہے. ہمارا گوٹ والے, گوٹ کہتے ہیں بستی والے پنڈ والوں کو, وہ پیچھے جو ہے ہمارے ابو جی کا اختلاف تھا, ادھر کوئی پہچانتا نہیں تھا. لکڑ کی صندوق میں انہوں نے ڈالا اور وہ سارے لوگ کرین سے اٹھا کر ابے کی میت کو انہوں نے دفنایا. اوپر سے کرین سے مٹی ڈالی. ہم دیکھ رہے تھے, ہم کہتے تھے کاش کہ ہمارا ابو اپنی بستی میں فوت ہوتا. میں پھر باز میں سنا رہا ہوں ہڈیاں رولوے سن جی اپنے سکیاں نو چھوڑ دیتا, رشتہ داراں نو چھوڑو تو ہڈیاں رول سن. اگر پینڈو آدمی دیکھے نہیں جتنی لوگ بیمار ہوئے ہیں جو کچھ ہوا ہے وہ پینڈو اس وقت تیار ہو گئے, نہیں بھائی نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہم غسل دیتے ہیں. اپنوں سے ملو, اپنوں سے. آخری مثال پھر میرا سلام, وہ کیا مثال ہے؟ یہ دیکھیں ایک ہاتھ کی انگلی کتنی ہے؟ بولو یار, روزہ دن کو ہوتا ہے رات کو تو نہیں ہے. بولو کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 ہے. 5 میں ایک یہ کمزور ہے, اس کو میں ہمشیرہ شمار کرتا ہوں. یہ زوراور ہے, یہ چودھری ہے, بھائی ہے بڑا. اب ہمشیرہ کے پاس ہے بیٹے, یہ کہتی ہے ڈرتے ڈرتے چودھری بھائی کو, چودھری میرے پترا نو اپنا پتر بنا لے, یعنی داماد بنا لے, جوائی بنا. وہ کہنا ٹھیک ہے. یہ سسرال کھڑے نے, یہ خوش ہو گئے. ادھر نانکے کھڑے نے, یہ بھی خوش ہو گئے. یہ وڈے چودھری کھڑے نے دادے, یہ بھی خوش ہو گئے. ہن جدوں سارے خوش ہونے تے کی بنے؟ مکہ, جنوں لگا ہو گیا سکا. روب بن گیا ہے. کی بن گیا؟ تو ایک ایک دی رشتہ داراں دی, ایک ایک دی نفرت کر کے تیری میت رول ویسی. اور آگے سوال ہوگا, قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. خبردار لوگوں سے بے رخی نہ کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین تے اترا کے کدے اللہ اکبر مان نہ کر. ای دنیا دا اے دنیا نال ننے سے تو انہاں کوٹھیاں مربیاں نے اللہ اکبر اچے ماڑیاں تے بنگلیاں ڈھائے ونجنا, انہاں کارت مربیاں نہیں رہے ونجنا. یہود ہوا مکوے سیا پھرا. کیا ہوگا؟ اختلاف کرے تو کرتا رہے, ایک دن آنے والا ہے اچھے ماڑیاں بنگلے بھی ڈھائے بنجنا. انہاں کارات مربیاں بھی رائے بنجنا. یہود ہوا مکوے سیا پھرا. اللہ اکبر. زندگی بے وفا, زندگی بے وفا, زندگی بے وفا. اندہ کوئی نہ بھروسہ نہیں ساتھ وسا. زندگی بے وفا. ایک آدمی کی زندگی کو رنگ لگ جاتا ہے, ادھر ماں دعا دے رہی ہے, ادھر بیٹی دعا دے رہی ہے, ادھر بہن دعا دے رہی ہے. دیکھو تو صحیح, سب سے زیادہ درد اگر بندے کا کسی کو ہے, ماں کو ہے, بیٹی کو ہے, بہن کو ہے. کتنی ظالم لوگ ہیں. عید آئی ہے, لوگوں پہ خرچے کر رہے ہیں, اپنی بہنوں بیٹیوں اور اپنی اللہ اکبر ماں کا کوئی احساس تک نہیں ہے.
ایک مسئلہ پہنچاؤ. یہ ظفر سی ڈی والے ہمارے بھائی یقین کریں میری اور ظفر بھائی کی عمر برابر ہے. میں بھی چھوٹا تھا, یہ بھی نیا نیا تھا. اس وقت سے آج تک, آج ایک اور کلپ بناؤ کہ ریٹ گیا ہے ود کی ہو گیا. جرے کاروباری لوگ جو تاجر ہیں وہ توجہ کریں, ریٹ بڑھ جائے نا تو یہ تو بھائی سب کچھ بھلا دیں گے, پہلے ریٹ کو دیکھیں. کس چیز کو بھائی؟ سیزن ہے, سیزن. کیا کہتے ہیں ریٹ بڑھ گیا ہے؟ ہاں ریٹ بڑھا ہوا ہے. سنو کس چیز کا ریٹ بڑھا ہے میں بتاتا ہوں, غور کرنا. تکبیر مسجد لاہور میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں کہ ریٹ بڑھ گیا ہے. ایک کے بدلے میں عام خرچ کرو گے تو 700 ملے گا. کتنے ملے گا؟ لیکن بہن بھائیوں, قرابت دار, ماں باپ, رشتہ دار, پڑوسیوں, جماعتیوں پہ خرچ کرو گے تو 1400 ملے گا. 2 دن باقی ہے, آپ کی مرضی. دن 2 باقی ہیں, ریٹ ختم ہونے والا ہے, جلدی کرو. کتنی خوش نصیب لوگ ہیں. آج ابھی مجھے بھائی ایک ملا, کہنے لگا قاری صاحب میں نے آپ کا درس سنا, میں چلا گیا اپنے ایک دوست کے پاس, میں نے کہا بھائی غلطی میری ہے, بس مجھے معاف کر دے, میں رمضان میں تلافی چاہتا ہوں. عید سے پہلے کتنی بزدل آدمی ہے. ہمشیرہ سے بڑا لڑائی ہوتی ہے, بیٹی سے کوئی پنگا لیتا ہے, ماں کوئی لڑنے والی چیز ہے. نادانو کیا کر رہے ہو زندگی میں؟ رن مرید بن گئے ہو. اللہ اکبر. اس طرح تو اہل حدیث کے ہم کسی کی مرید نہیں ہے, محمد پاک کے ہیں. کس کے؟ لیکن رن انہوں نے نچوائی پھر دی ہے. کیا کرتے ہیں؟ رن مرید اتنا ہے, نہ باپ نو ویکھدا ہے, نہ بھائی نو ویکھدا ہے, نہ رشتہ داری نو ویکھدا ہے, نہ قرآن نو ویکھدا ہے. حقیقتاً اندرو اتو مولوی ہے, بڑا دیندار ہے, اندرو رن مرید ہے. وہ ڈیرا غازی خان اللہ دی گل ہے, تواڈی نہیں. اللہ دے بندے ہو بات سمجھو. ریٹ ود گیا کہ کوئی نہ دسو یار. سونے فرمایا ہے خرچ کرو مستحق تے ایک دے بدلے کتنی ثواب مل سی. مولویاں تے خرچ کرو, طالباں تے خرچ کرو, او یار نبینیاں تے خرچ کرو, معذوراں تے خرچ کرو, اپاجاں تے خرچ کرو, بیوہ تے خرچ کرو, ایک دے بدلے کتنا ہے؟ کتنا ہے بھائی؟ تو جے اپنے تے خرچ کرو تو پھر پڑھو قرآن, سچ سمجھو. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یتیم دوسرے نمبر دے تو مسکین تیسرے نمبر دے. پہلے کون ہے یاد کر لو, پہلے کون ہے؟ وَذِي الْقُرْبَى. 2 دن باقی ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں دعوت پیش کر رہا ہوں. اللہ کے لیے ہو سکتا ہے آئندہ 27 رمضان میں ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو, حق تو ادا ہو جائے. محبوب سے پوچھا گیا کہ میں رمضان میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, فرمایا ہاں ایک کے بدلے 700. فرمایا رشتہ دار پہ خرچ کرتا ہوں, فرمایا پھر اللہ دگنا ثواب دے گا. اتنی ثواب دے گا. یہ مسئلہ مولوی نہیں بتاتے. آج ریٹ بڑا ہوا ہے. ابھی تراویح کے بعد جا کر اللہ اکبر 27 کی رات کو یہ مت دیکھو میں کون ہوں, یہ دیکھو میں آگ سے بچ جاؤں, میں مصیبت سے بچ جاؤں, بیماریوں سے بچ جاؤں, بے برکتی سے بچ جاؤں, بری موت سے بچ جاؤں. اللہ اکبر. دنیا کی ذلت اور رسوائی نصیب ہے لیکن آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤں. دنیا میں لوگ یہی کہیں گے اس نے جا کر خود معافی مانگی ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں نہ باپ اپنے بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا,
اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا کہ بھائی سے جدا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اہل بیت کو تو مانتے ہو نا؟ الحمدللہ. ایک صدقے کی کھجور کا دانہ نواسہ رسول نے منہ میں ڈالا، آپ نے انگلی ڈال کر کاہ کاہ کر کے وہ کھجور کا دانہ. تم تو ساری دکان کھا گئے ہو، مکان کھا گئے ہو، تم تو اللہ اکبر سارے زیورات. ایک بہو کے حاجی صاحب کی ایک بہو کے 10 تولے سونے، دوسری کا 1 تولہ بھی نہیں ہے. ایک بیٹے کو حاجی صاحب نے کوٹھی مکان بنا دیا، دوسرے کو مرلہ بھی نہیں دیا. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک سیدنا بشیر آئے محبوب پاک کی خدمت میں. کون آئے؟ سیدنا بشیر صحابی رسول ہیں. کہتے ہیں محبوب یہ میرا نعمان پیارا بیٹا ہے، میں اس کو یہ چیز دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، گواہ آپ کو بنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا میرے یار بشیر اے مینو دس باقی جڑے پتر عبداللہ عبدالرحمان وغیرہ جڑے یعنی مثال ایک عرض کر رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی شاید دیتی ہے کہ کوئی نہ وہ جی پیارا یہ لگتا ہے کیا ہے وڈیرے بندے جڑے بابے نا یہ غلطی کرتے رہتے پھر جدوں سارا کچھ انگوٹھے شنگوٹھے لا کے تملیغ کا کر بیٹھتے ہیں پھر روندے بیٹھے ہوندے وہ یار غلطی کر بیٹھے ہیں. جبکہ وارث نو بندہ زندگی وچ دے نہیں سکتا. وارث نو آپ مرن گے تے لین گے بس. جڑا وارث نہیں جویں جیندا باپ تہاڈی زندگی وچ فوت ہویا ہے تے تہاڈا پوتا انہوں بھی تیسرے حصے جتنا تھوڑا دے سکتے ہو. تے نواسا جی دی امی تہاڈی زندگی وچ فوت ہوئی انہوں نے اپنی زندگی وچ کچھ نہ کچھ دے کے جاؤ تاکہ مرن دے بعد انہوں کوئی دیوے نہ دے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى جدو تسی جائیداداں تقسیم کرو اندے وچ بھی قرابت دار دا حصہ بھاویں نہ بندا ہوئے تسی حوصلہ افزائی کیتی کرو. یہ مسئلے سانو صرف مسئلے 2-4 یاد ہیں حرف والدین والے تو باقی مسئلے باقی سارے گئے. سب کچھ ہضم شریف سب کچھ کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ کس طرح بندے دی زندگی ہے فرمایا بندے نو چاہیے اپنے مالک نو راضی کرے. راضی کرن والا کی میں راضی کردا ہے. اللہ تعالی فرماندا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ. میرے محبوب آپ پر پتھر برسائے ہیں، میرے محبوب آپ کے 70 یاروں کو شہید کیا ہے، میرے محبوب آپ کو وطن سے بے وطن کیا ہے، میرے محبوب آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں. حسبک اللہ. آپ اللہ پہ توکل کرو. جس کے ساتھ اللہ ہو وہ بندہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو اس کا ہر دم بھلا ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. فقیران آئے صدا کر چلے. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. فقیران آئے صدا کر چلے. اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے. اللہ قیامت تک اس اپنے گھر کو شاد آباد فرما. اللہ کریم جہاں تک ہو سکے اس اپنے گھر کو اللہ قیامت تک شاد فرما. جتنی میرے بہن بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان سب کی طرف سے دعا کی درخواست ہے. خصوصی دعا کریں. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء انت الغنی
الغنی ونحن الفقراء انت الغنی ونحن الفقراء انت الغنی ونحن الفقراء وانزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت یا اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما. دعا پڑھیں رب حب لی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا قرض دار ہیں ان سب کو اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما. اللہم اغفنا بحلالکا عن حرامکا واغننا بفضلکا عمن سواک. یا اللہ جتنے میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں اللہ اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانی دور فرما. اللہ ہمارے شہر لاہور کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہر مسلمان کی خیر فرما، پاکستان کے محافظین کی خیر فرما. یا اللہ قرآن و سنت کا بول بالا فرما. یا اللہ جو میرے بہن بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں آسے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں اللہ سب کے نیک ارادے نیک مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ جتنی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے بھائی حاجی عبدالقیوم صاحب کو عزت عظمت شان والی زندگی نصیب فرما. اللہ خطیب پاکستان قاری سمیع اللہ ساجد صاحب کی عمر دراز فرما. یا اللہ ان کا سفر مبارک کر دے جو وہ تیرے گھر بیت اللہ کے لیے سفر کیا ہے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما. یا اللہ جتنے لوگ نیک مرادے نیک ارادے لے کر آئے گئے سب کے نیک اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ناجائز قیدیوں کو رہائی عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ دنیا میں اللہ سفید ریش بزرگ لوگ دو درد ہیں ان کے دل میں. ایک درد یہ ہے کہ اللہ ہمارے قرضے اتار دے، دوسرا درد ہے بوڑھے لوگوں کا کہ اللہ فرض بھی پورے کر دے قرض بھی پورے کر دے. بیٹے بیٹیوں کے رشتے اللہ ہماری زندگی میں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے اپنے سرپرستی میں پورے کرا دے. بوڑھی عورت بوڑھے لوگ بیچارے رات کو رو رو کر یہ رمضان کی شب قدر کی رات ہے اور اس رات میں ایک دعا کرو اللہ جتنی لوگ بیچارے اپاج لاچار اللہ ٹانگوں سے معذور ہو گئے آنکھوں سے معذور ہو گئے بوڑھے ہو گئے فکر زیادہ ہو گئے زندگی کے فکرات نے کمزور کر دیا ہے لیکن دل میں یہ آس لے کر بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کو قرض بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرما فرض بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. یاد کر لو قرض اور فرض قرض سے مراد لین دین اللہ کرے جو ہمارے بہن بھائیوں کے ہم بوڑھے لوگ اپنے آپ ہی پورے کر کے جائیں یتیموں پہ نہ چھوڑ جائیں اور فرض بیٹے بیٹیوں کے رشتے ناتے اور یہ سارے گھریلو فیملی جھگڑے لڑائیں یا اللہ ہم خود پورے کر کے جائیں اتفاق کر کے جائیں اتحاد کر کے جائیں. اللہ ہمارے وطن پاکستان کی خیر فرما ضروریات زندگی آسان کر دے اللہ ضروریات زندگی آسان کر دے بجلی آسان کر دے راشن آسان کر دے یا اللہ پٹرول آسان کر دے گیس آسان کر دے پانی آسان کر دے یا اللہ ہوا آسان کر دے یا اللہ ضروریات زندگی کے جتنی ہمارے لیے تو نے چیزیں بنائی ہیں ساری ہمارے لیے رخیص کر دے اللہ دنیا کے راستے آسان کر دے
یا اللہ ہر قسم کے فکرات سے یا اللہ مصیبت سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ سب بھائی مل کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔